ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب سنو دوستو، اب جو آئے گا نا اس کے بعد چاروں نبی ہیں، جناب الیاس ہے، جناب خضر ہے، جناب ادریس ہے، جناب عیسیٰ ہے، یہ لوگ تو بعد میں آئیں گے جناب یہ نبی، بلکہ ان کے بدلے 4 ملک آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، ان کے بدلے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب کون اٹھے گا؟ سلمان فارسی اٹھے گا، مقداد اٹھے گا، ابو ذر اٹھے گا، ابو دندانہ اٹھے گا، یہ لوگ آئیں گے، امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ رات گزرتی جائے گی، فجر کا وقت قریب ہوگا۔ جب فجر کا وقت بالکل قریب ہوگا، نماز کا وقت، اسی لیے حکم ہے کہ فجر کی نماز کا مس مت کرو۔ جمعہ کا دن ہوگا، نماز فجر کا وقت ہوگا، جب یہ لوگ آ کے ہاتھ پہ امام کے بیعت کریں گے تو آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ آواز جبرائیل کی ہوگی جو پکار کے کہے گا کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کو اسی طرح نیز تو نابود ہونا تھا۔ اور یہ معصوم سے کہا گیا کہ مولا یہ آواز جب جبرائیل کی آئے گی، ہم کو تو عربی نہیں آتی، ان کو کیا ہوگا؟ امام نے کہا نہیں، جبرائیل جو کہے گا وہ اس وقت کہے گا اگر عربی جو جانتا ہے اس کو عربی میں سمجھ میں آئے گا، ہندی کوئی جانتا ہے ہندی میں سمجھ میں آئے گا، گجراتی کوئی جانتا ہے گجراتی میں سمجھ میں آئے گا۔ امام نے کہا کہ زمین پر جتنی زبانیں ہوں گی ان سب کے کانوں میں ان کی زبان میں آواز آئے گی کہ تیرے ولی تیرے امام نے ظہور کیا، اب آ کر اس کی مدد کر۔ پھر پوچھا مولا اگر کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی پہاڑوں پہ ہے، تو معصوم کہتے ہیں کہ بلوں میں اگر کوئی ہو، زمین کے اندر کوئی بسا ہوا ہے، اس کو بھی اسی کی آواز میں آواز جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا مولا ایک جبرائیل عربی میں بولے 25 لینگویجز میں کیسے لوگوں کو آئیں گی؟ ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ تو امام نے کہا نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک زبان کوئی بولے تو 14-25 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ آج جا کر UN میں دیکھو، آج جا کر انڈین پارلیمنٹ میں دیکھو، اسپیچ رشین میں دیتا ہے، ہندی میں سمجھ میں آتا ہے۔ UN میں کوئی عربی میں بولتا ہے، ٹرانسلیشن کوئی نہیں کرتا۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ بولو عربی میں سمجھو انگلش میں نہیں۔ آج سائنس نے پروف کیا مولا کے ان جملوں کو 1400 سال پہلے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ ہر زبان میں وہ سنے گا جو زبان بولتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دوستو؟ جب ہر زبان میں بات پھیل گئی، سب تک میسیج پہنچ گیا، لیکن میسیج وہی سنے گا جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ نہیں پورے مومنین نماز فجر پڑھتے ہیں، لیکن پلیز ٹرائی ٹو گیٹ اپ ایٹ فجر۔ ہمارے ماں باپ ہم یہ کہتے ہیں بچے کو کہ بیٹا فائنل ایگزام ہے، سردی کا زمانہ ہے، سو جا۔ نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے، قضا بھی پڑھ سکتے، ایگزامیشن از امپورٹنٹ۔ نو دوستو، بچے کو اگر بلین بنانا چاہتے ہو، بچے کو اسٹوڈیوس بنانا چاہتے ہو، بچے کو ریئلی آگے بڑھانا چاہتے ہو تو کبھی نماز کو مت روکو۔ اور نماز فجر اگر کوئی ناغہ کرتا ہے تو پھر اس کے گھر میں رزق کی ہمیشہ پرابلم ہوگا۔ بہرحال میری وہ ٹاپک نہیں ہے، مجھے میسیج دینا تھا، میں نے دے دیا۔ بہرحال ہوا کیا؟ اس کے بعد جو نماز کو اٹھے گا اس کے کانوں میں آواز آئی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ تو جیسے ہی سنا مومن، اب سنے مومن 4 کیٹیگری میں کیسے بدلے گا۔ اب جیسے ہی مومن نے سنا کہ نہیں امام کا ظہور کیا، ہر کے کان میں آواز آئی۔ جو بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا وہ بھی سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ نصرت امام میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا، 96 ایئرز کا مسلم ابن اوسجہ بھی تھا۔ امام کی مدد کرنے جانا ہے۔ سب کے کانوں میں آواز آئی۔ گلستان کے مومنین سنا، میں تو اچھی بات کرنے جا رہا ہوں، سب سنا کہ مولا آ گئے، لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا ارے آج تو کچھ $1 ملین کی میٹنگ ہے بابا، میری بزنس ڈیل ہے، اگر میں وہاں چلے جاؤں تو میری بزنس ڈیل کا کیا ہوگا؟ ارے امام تو آئے ہیں نا۔ دیکھیں شیعہ بدلے گا کیسے، کیٹیگری کیسے ڈیوائیڈ ہوگی، لوگ کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ ارے اتنا پیسے کی اتنی بڑی ڈیل ہے میری، اگر میں امام کے پاس چلا تو ڈیل کون کرے گا؟ تو امام تو ابھی آ گئے ہیں نا، نو پرابلم، لیٹس ویٹ۔
کیا کہہ رہا ہوں؟ لیٹس ویٹ، we'll go and meet him later. What is wrong؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، آج نہیں کل مل لیں گے. وہ یہ گروپ رک گیا جتنے پیسے والے. بعض ایسے ہوں گے بیوی بچوں کی محبت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محبت مت کرو، میرا کھانا بند ہو جائے گا 2 دن اور ہوں بامبے میں. بیوی بچوں کی محبت، ارے میں اکیلے کیسے جاؤں، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں، میں کچھ کہہ گیا دوستو، جب تک کسی کا پرمیشن نہیں ہوتا میں تو جاتا ہی نہیں. دنیا کے لیے پرمیشن لو، آخرت کے لیے نہیں. ہوا کیا کہ وائف اور میرے بچوں سے زیادہ کسی اور کا خیال ہے. پھر ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے ویٹ کرو، ان کے لیے انتظام کر کے پھر میں جاؤں گا شام میں. یہ گروپ رک گیا. تیسرا گروپ یہ سوچنے لگا کہ میں جاؤں گا کیسے، نہ ویزا ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ پاسپورٹ ہے. اگر پاسپورٹ ہے بھی تو ٹکٹ اور ویزے کا کیا ہوگا، جب ویزا لگے گا تو جائیں گے. یہ گروپ ہٹ گیا. تینوں چیزیں مومن ہیں، انتظار کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ہٹ گئے. ایک ایسا ہوگا کہ جیسے ہی کان میں آواز آئی کہ تیرے امام نے ظہور کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نماز پڑھ رہے ہیں، کان میں آواز آئی، نماز ختم کی، خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا. تو اب کیا حکم ہے کہ وہ شیعہ کیا کرے گا، وہ مومن کیا کرے گا؟ گلستان ہند کے اپنے اوپر کے دروازے جس سے تم نیچے اترتے ہو لفٹ سے، وہ دروازہ نہیں جو مین تمہارا ڈور ہے، وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پہلا قدم رکھے گا تو یہ لفٹ بھی گئی، یہ ڈسٹنسز گئے. دوسرا قدم جو اٹھایا وہ خانہ کعبہ میں امام زمانہ کے سامنے. دوسرا قدم اٹھایا، لفٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سٹیپ سے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیچے اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیت ہے، نیت، انٹینشن ہے، انٹینشن کہ تمہاری نیت کیا ہے. تم نے پہلا قدم دروازے کی چوکھٹ پہ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سیدھا پیر رکھا. معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا نہیں، کہ دوسرا قدم اٹھاؤ گے تم خانہ کعبہ کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس فرزند زہرا سامنے ہوگا، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوگا. گلستان کا مومن جا کر بیٹھ کر کے کہے گا کہ میری معراج ہو گئی. اس کے بعد یہ جو 3 گروپ رکے کہ جس نے یہ کہا پیسہ، اب کیا ہوگا؟ شام میں شیطان کی آواز آئے گی کہ وہ امام نہیں ہے، وہ سفیانی تمہارا امام ہے. مومن کنفیوز ہو جائے گا کہ کہاں جائیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی شیطان کی آواز کو پہچانا نہیں، جبکہ روز سنتے ہیں. میں نہیں کہتا سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا سنتے ہیں آپ. شیطان کو روز نہیں سنتے. اب میں کیا کروں دوستوں، میرے پاس وقت ہی ختم ہو گیا، ورنہ پورا میں نے جیسے کل کہا تھا کہ پورے شیطان پہ بتاؤں گا کہ شیطان بھائی شیطان ہے کیسے، مسٹر ابلیس جو ہے وہ کیسے ہیں. بہرحال نہیں ہو، وہ رک گئے. وہ گروپ جو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ویزے کا کیا ہوگا، پاسپورٹ کا کیا ہوگا، ٹکٹ کا کیا ہوگا. ایک چیز یاد رکھ لیں، بس میری آخری بات، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جانے کے لیے کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ضرور چاہیے پاسپورٹ، ضرور چاہیے ٹکٹ، ضرور چاہیے ویزا، ادروائز یو کی ناٹ ٹریول. یہ سب چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے مومن کو، آپ تھوڑی جا رہے ہیں، آپ کو کوئی بلا رہا ہے، آپ کو کوئی بلا رہا ہے. جو بلا رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری اس کی ہے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں
کہ میں جاؤں گا کیسا جدہ تک. نو، دس از ناٹ یور ریسپانسبلٹی. آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ دروازے پہ کھڑے رہو، انتظار کرو، پہلا قدم نکالو کہ دوسرا قدم تم خود دیکھو گے کہ کیسے زمین ہٹ گئی. عزیزو، جناب سلیمان کا جو جانشین تھا اس نے تخت بلقیس کو پرے مغز میں لے کے منگوایا نہیں. آصف ابن برقیہ نے کیا کیا تھا کہ جس کے پاس قرآن کا چھوٹا سا علم تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خطرے کے برابر علم تھا، اور آل محمد کون ہے؟ کلو شیء احصیناہ فی امام المبین، کہ ہر شے کا علم ان کے پاس ہے. بلانے میں ان کو کیا ہے؟ ارادہ کرو فرزند فاطمہ کے سامنے چلے جاؤ. بس دوستو، میں بالکل آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. I'm really sorry کہ I have taken your time. لیکن میں کیا کروں؟ آپ نے دیکھا کہ میں نے سب چیزیں چھوڑ کے اس منزل تک پہنچا. آخری مجلس کی اللہ گلستان ہند کی جو جماعت ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ 30 سال سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں برکت عطا کرے، اور ان کی اولاد کو کی زندگی میں برکت عطا کرے. اللہ ان کی گھر میں سوائے رحمتوں کے کچھ نہ ہو. ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے گلستان ہند کے جتنے مومنین ہیں، جو بھی یہاں کی انتظامیہ ہیں، ان کو اللہ رحم کرے اور ان کے برکتیں اور رزق میں ان کی برکت عطا کرے، اور تمام محبان آل محمد کے رزق میں برکت عطا کرے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک موقع ملا کہ آپ تک میں نے میسیج دیا. بس آخری بات جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ زمانے کے امام کو مت بھولو دوستو. پلیز میری 5 دن کی محنت کو ضائع ہونے مت دو. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری مجال نہیں ہے کہ بزرگوں سے کچھ کہوں. میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل ضرور کرو، روزانہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھو. پلیز 2 رکعت نماز ہے سلامتی امام زمانہ، نارمل لائک فجر پریئر پڑھ کر امام کی، اور وہ جو دعا ہے اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن، دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھو. سونے سے پہلے ضرور امام کی صحت کی دعا کرو، جیسے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہو. اور سونے سے پہلے پلیز کہہ رہا ہوں بچوں سے کہ زمانے کے امام کو سلام کر کے سو. صبح اٹھو تو پہلی زبان جب کھلے نا تو فرزند زہرا کو سلام ہو. پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا، زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی، زندگی میں آپ کو کیا پریشانیاں آپ کی دور ہوئیں گی. یہ جادو تونا جو ہے، یہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا، یہ سب دور ہوں گی. فرزند زہرا کی مرضی ہو جائے، فرزند زہرا کا کرم ہو جائے تو پھر کوئی طاقت، شیطانی طاقت آپ تک پہنچ نہیں سکتی. تو بس میرا آخری میسیج یہ تھا کہ سلامتی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھو، اور امام کو سلام کر کے سو. صبح اٹھے تو امام کو سلام کرو، پھر دیکھو کہ تمہارا دن کیسے گزرتا ہے. اس لیے کہ دوستو، جو رزق مل رہا ہے، جو پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، یہ صرف فرزند زہرا کا کرم ہے. یہ ایسا کریم ابن کریم ہے، یہ ایسا کریم ہے. اور پھر ایک دعا ضرور کرنا ہر نماز میں کہ مولا اپنی زیارت کرو. دوستو میری خواہش ہے پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو بتانا مجھے کہ کتنے مومنین کو زیارت ہوئی. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کویت میں ہیں اور باہر جو ممالک میں ہیں کہ جب انہوں نے زیارت کی ہے امام کی نا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دوستو دعا کرو آج کی رات فرش ازا پہ بیٹھ کے کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو، ایک دفعہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیں. مولا آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نعمت ملنے والی ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ ان کی زیارت بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ ان کے چہرے پر حسین کا بھی چہرہ ہے، مولا کا بھی ہے، علی اور فاطمہ کی شبیہ ہے، 13 معصومین کا وارث ہے. دوستو آخری مجلس ہے نا میری، کل سے انشاءاللہ پھر اسی طرح جو یہاں کے ٹائمنگز ہے مولانا نور علی عابدی صاحب پڑھیں گے. قبل اس کے کہ میں مساجد پہ آؤں، میں ایک چھوٹی سی بات، پیغام جو مجھ تک دیا گیا میں پہنچا دوں کہ رضوی کالج کے مجالس میں کچھ نوجوانوں نے بہت اچھا کام کیا کہ جب ان کا مورل بوسٹ ہوا اور جب ان کی خواہشات بڑھے، جب مجلسیں سننے کے بعد ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ایک دوسرے مومن کی مدد کرو، جو افضل ترین عبادت ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا.
لڑکیوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، کچھ لڑکیاں بھی آگے بڑھیں، کچھ نوجوان آگے بڑھے جو اس وقت یہاں پر ہیں. یہ اطراف میں جو آپ کو پوسٹرز نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کوئی مانیٹریلی یا کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ برج بنے ہوئے ہیں ایک مومن کے درمیان میں دوسرے مومن کے، کہ اگر کسی کے پاس کوئی بزنس ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ صرف ان کے باکسز باہر ہیں، اپنا کارڈ ڈال دیں، اپنا بزنس کارڈ، اور آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں تو وہ آدمی کو اپنے بزنس کو آپ کو پرووائڈ کریں گے، جس سے ایک مومن دوسرے مومن سے فائدہ اٹھائے گا. ان لڑکوں کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ لوگ بڑے ویل ٹو ڈو ہیں، بڑے بڑے بینکس میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کی ای میل ایک سائٹ ہے، اس کا نام ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا کہ provide your details and suggestions at team@5force.in. team@5force.in ان کا ای میل آئی ڈی ہے. اس میں سب کا آپ لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی پیسے کا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کو آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ لوگ تو صرف برج بن رہے ہیں بیچ میں. اس سے دو مومن کا فائدہ ہوگا، زمانے کا امام خوش ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو زمانے کے امام کو خوش کرنا ہے نا تو ان کے جد کے غم میں آنسو بہاؤ. یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ امام کو خوش کرنے کی چیز ہے. ہمارا کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارا امام ہم سے خوش ہو جائے. ہم گناہ گار ہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کا بندہ ہے. لیکن فرزند زہرا ہمارے ایک عمل سے تو ضرور خوش ہوتا ہوگا کہ جب ہم حسین کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں، حسین کے بچوں پہ روتے ہیں. دوستو آخری مجلس ہے، چاہتا ہوں کہ حسین کی اس بچی کا ذکر کروں جس کو امام اپنے سینے پر سلاتے تھے، جس کے ناز عباس اٹھاتے تھے. اللہ ہم سب کو شہزادی سکینہ کی زیارت نصیب ہو، شہزادی زینب کی. دوستو جب شام جانا اور بی بی کی خبر مبارک پہ جانا تو دیکھو ایک چھوٹی سی خبر مبارک ہے، وہیں پہ جو پانی ہے نا وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ زائر جب پانی پیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بچی کتنی پیاسی تھی. حسین کی یہ یتیم بچی کہ جس کے ناز عباس اٹھاتے، جس کو حسین اتنا چاہتے کہ امام کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. تو اگر شہزادی سکینہ کے مصائب ہوں، دل یہ کہتا ہے کہ شاید مظلوم امام کی سواری آئی ہے یہاں پر. اگر حسین آئے ہیں تو ان کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولا آپ کی اس بچی کا ماتم ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا. جب کبھی شہزادی روتی تو کوئی تماشا مارتا. ارے ظالم نے اتنے ظلم سے کانوں سے گوشوارے چھینے کہ بچی نے ہاتھ کان پہ رکھ کے کہا چچا میرے کان زخمی ہو گئے. اسی طرح پرسا دیں کہ آج آپ کو رباب دعا دے، آپ کو فاطمہ دعا دے. سکینہ کا ماتم اس بچی کا ماتم ہے کہ جو کوفہ اور شام کے راستوں پہ تعزیہ کھاتی ہوئی گئی، جس کا پیراہن تار تار ہو گیا تھا. اس بچی پر وہ مصیبتیں آئیں کہ جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا اور یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر ہے، سیدانیہ ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی ہیں. یزید نے دیکھا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے پوچھا شمر سے کہ یہ بچی کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ سکینہ ہے جس کو حسین بہت چاہتے تھے، جس کے ناز حسین بہت اٹھاتے تھے. تو یزید شہزادی کی طرف مڑ کے کہنے لگا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو، ایک پیر اٹھاتی کیوں ہو؟ تو چھوٹی سی بچی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں ایک پیر دونوں ساتھ نہیں رکھ سکتی.
یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے۔ اس کے بعد یزید کہتا ہے کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم کو بابا بہت چاہتے تھے۔ تو شہزادی نے کہا یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے، بابا میرے ناز اٹھاتے، میں جو کہتی بابا میری بات سنتے۔ یزید نے کہا سکینہ اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشتے طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا۔ سکینہ نے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بچی آگے بڑھنا چاہی۔ یزید نے کہا سکینہ ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم اپنے بابا کو پکارو۔ عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا، کہا بابا تیری محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے رخسارے میں رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، پرسا دے کر اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہو، سکینہ کے مصائب ہو، بی بی کا واسطہ دو، امام زمانہ کو شہزادی سکینہ کا واسطہ دو۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ ایک واقعے کی خواہش ہے، ایک روایت کی خواہش ہے، اس کو میں زحمت کو تمام کروں۔ عزیزوں اس کے بعد اہل حرم زندان پہنچ گئے، زندان میں تھے۔ جب زندان میں تھے تو رات کی تاریکی جب آتی، اس سے پہلے شام جب ہوتی، سکینہ زندان کے دروازے پہ آ کے ٹھہر جاتی۔ امام زین العابدین بھی ہوتے تو جب یہ پرندے ہوا میں اڑتے، جب کبھی پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو سکینہ کے ان جملوں کو یاد کرو۔ تڑپ کے پوچھا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو تڑپ کے کہتی بھیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں کہوں شہزادی آپ کی قسمت میں نہیں تھا کہ وطن واپس جائیں۔ سکینہ وہیں ٹھہری ہوئی ہے زندان کے دروازے پہ۔ ایک لڑکی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی جو سکینہ کے سن کی تھی۔ اس نے غور سے سکینہ کو دیکھا، آگے بڑھ کر باپ سے کہا بابا میں گھر جا کے واپس آنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے باپ نے پوچھا کیوں آنا چاہتی ہے؟ تو کہا بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندان میں ایک بچی ہے جس کا پیراہن تار تار ہو گیا، میں آ کر اپنا ایک لباس دینا چاہتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، اس نے منہ پیٹ لیا کہ ارے یہ اہل بیت ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ بس عزیزو آخری بات، اب وہ لمحہ آیا کہ جب آخری بات سکینہ نے بابا کو دیکھا اور باپ کو دیکھا، بچی اتنی بے چین ہو گئی کہ باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ رات کے ایک حصے میں حسین کا سر آیا، اب باپ کے سر کو لے کے جب بچی تڑپ رہی تھی تو اس وقت جب آواز ڈوبنے لگی تو رباب نے کہا بیٹا سجاد ذرا جا کے بہن کی خبر لو۔ امام جب قریب آئے سکینہ کے نفس پہ ہاتھ رکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو سکینہ نے آخری ہچکیوں کے درمیان امام زین العابدین سے ایک وصیت کی، کہا کہ بھیا ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے، ارے کسی ٹھنڈے مقام پہ دفن کرنا۔ میں کہوں بی بی ٹھنڈا مقام کہاں، وہی زندان۔ بس عزیزو خبر بنائی گئی، بھائی کے ہاتھ میں بہن کی میت۔ جب میت قریب خبر کے پہنچی تو زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا عباس سکینہ دفن کی جا رہی ہے۔ حسین کے ہاتھ بلند ہوئے کہ اللہ میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔